چیزی ہے جو اس کا کوئی مقابلہ نہیں، جسے ایمان کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت جو سورت تلاوت کی ہے، اس کے ترجمہ مطلب مفاہیم کو سمجھنے اور سمجھانے سے پہلے یہ مناسب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سورت کے اندر زمانے کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی آدمی زمانے کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی زمانے کو گالی دیتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی طرف نسبت ہو جاتی ہے۔ رات اور دن کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھایا کہ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اب یہ قرآن کریم کی یہ صورت میں انسان کا لفظ آیا، یہ عام ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، چاہے اللہ کو مانتا ہو نہ مانتا ہو، نبی کے طریقے پر چلتا ہو یا نہ چلتا ہو، اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، ہر ایک کے لیے انسان داخل ہے۔ ان الانسان، بے شک انسان۔ اب انسان کا ایک لفظ اتنا عام ہے کہ ہر ایک کے ساتھ جوائن ہے انسانیت، لیکن ہر انسان کے ساتھ انسانیت آ جائے یہ بڑے مشکل ہے۔ جو خصوصی طور پر کچھ آدمی ہی کو ہی انسانیت آتی ہے، ورنہ انسان تو سب ہے، لیکن انسان کے ساتھ انسانیت کا آنا ہر ایک کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر بتلا دیا کہ تمام انسان جتنے بھی ہیں، چاہے مجھے مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو، میرے نبی کے طریقے پر چلتا ہو یا نہ چلتا ہو، سب کے سب گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ کیوں؟ آگے ہر چیز کی تخصیص کر دی جاتی ہے، اس سے پہلے عام استعمال کر دیا گیا کہ لوگ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، مگر تخصیص کر دی گئی الا الذین آمنوا۔ انسان کے اندر ہر ایک داخل تھا، جب آمنو کا لفظ آیا، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب وہ گھاٹے میں ہے یا نہیں ہے؟ عام طور پہ یہ بتلا دیا کہ تمام انسان گھاٹے میں ہے، لیکن آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے تخصیص کر دیا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ اب ایمان ایک ایسی بڑی دولت ہو گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک کو نہیں نوازا۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ جس کو خاص نگاہ سے، جس بندے کے طرف خاص نگاہ ڈالتے ہیں، اسی کو ایمان نصیب ہوتے ہیں، ورنہ چاہتے تو ہر ایک مسلمان ہو جاتے، ہر ایک ایمان والا بن جاتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص نگاہ جس کے طرف ڈالی، خاص رحمت جس کے طرف ڈالا، وہی ایمان کے اندر داخل ہوا۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ آذان ہر ایک کے لیے ہوتی ہے، لیکن آقا کون ہے؟ آقا وہی شخص ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جس کو توفیق ملتی ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے، وہی اپنے گھر، اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مؤذن جب پکارتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جس کے رحمت کی نگاہ سے جس کی طرف دیکھتا ہے، اسی کو اللہ کے گھر میں پہنچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، کہا کہ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ چھٹ گئے ان میں سے، جو ایمان نہیں لایا وہ گھاٹے میں ہے،
وہ انسان گھاٹے میں ہے جو ایمان نہیں لایا، وہ انسان گھاٹے میں ہے جو اللہ کے نبی کے طریقے کو نہیں اپنایا، اللہ کے لائے ہوئے کتاب قرآن کریم پر عمل نہیں کیا، تو کہا کہ وہ گھاٹے میں ہے۔ مگر وہ شخص جو ایمان لے کر آ گیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر جو لوگ ایمان لائے وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ اور آگے ایک لفظ استعمال کیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان تو لائے، ایمان کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کیے۔ ایمان لانا اس انسان سے نکل کے، اس عام خسارے سے نکل کر وہ آدمی ایمان لایا، اللہ کی رحمت کے اندر داخل ہوا، اور کہا کہ پھر نور اعلیٰ نور کہ انسان ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کیے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ انسان، وہ آدمی جو ایمان بھی لایا اور ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کیے۔ اور میرے دوستو، اچھے عمل بڑے عام ہیں، صرف عبادت کرنا اچھے عمل میں داخل نہیں ہے، بلکہ اچھے عمل اخلاق ہے، انسان کا کردار ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک سردار کو، ایک بادشاہ کو جنگ میں قید کر کے لایا۔ وہ دلیر بادشاہ، اس کے نام سنتے ہی آدمی ڈرتے تھے، پہلوان تھا، دلیر تھا، کسی سے ڈرتا نہیں تھا۔ اس کو جب قید کر کے لایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے طرف تو نگاہ اٹھا کر دیکھ۔ میں نہیں دیکھتا۔ کیوں دیکھوں؟ تو میرے نزدیک نعوذ باللہ اچھا نہیں ہے۔ بڑے پہلوان، بڑے بادشاہ، ہر چیز کے مالک، اپنے قوم کے سردار، ہمت والا قید ہو کر آیا، اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں دیکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ رہا تھا، غصے میں میان سے تلوار میان میں رکھتے تھے اور نکالتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو جائے کہ اس کا سر قلم کر دو۔ پھر کہا کہ تو چاہتا کیا ہے؟ کچھ نہیں، اب تیرے قیدی بن کر آیا، تو جو چاہے گا وہ۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا تو ایک نظر تو میرے طرف اٹھا کر دے۔ نہیں دیکھتا، نعوذ باللہ تو اچھا نہیں ہے، تو ہمارے معبودوں کا علاوہ دوسرے معبود کو عبادت کرنے کہتا ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کر۔ نہیں، ہمارا اللہ تو لات و عزا ہے، ہم تو اس کو مانتے ہیں، ہم تمہارے خدا کو کیوں مانیں؟ میں تجھے دیکھتا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ اخلاق، عمل الصالحات، اچھے کام کرو، اخلاق سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ عبادت کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ کا حکم ہے آپ ادا کر رہے ہیں، وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن صرف عبادت نماز ہی ہے، صرف عبادت اللہ کے راستے میں نکلنا ہی ہے؟ تو کہا کہ نہیں، ہر وہ چیز عبادت میں داخل ہے کہ جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے۔ تجارت عبادت ہے، چلنا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے، اللہ کے گھر میں پہنچنا عبادت ہے، راستے میں تکلیف دینے والی چیز ہے، اس کو ہٹا دینا بھی عبادت ہے، ثواب ہے۔ اخلاق سب سے بڑی چیز ہے۔ انسان کا اخلاق اگر اچھا ہو جائے، اگر وہ انسان انسانیت کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اللہ لامحدود زندگی میں بھی کامیاب ہے۔ اس بادشاہ نے کہا میں تجھے نہیں دیکھتا، کہا ایک نظر مجھے دیکھ لے، کہا دیکھتا ہی نہیں، کیونکہ تم نے ہمارے معبود کے علاوہ دوسرے معبودوں کو عبادت کرنے کہتا ہے اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہمارے تو 360 معبود رکھے ہوئے ہیں، ہم نہیں دیکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ
غصے سے بھر جا رہے ہیں کہ ہمارے نبی کے ساتھ یہ قیدی، ایک بادشاہ ایسا سوال و جواب کرتا ہے، کہیں اللہ کے نبی کا حکم بار اس کا سر گرم کر دیا، اس کے سر کو دھड़ سے الگ کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اجا تو آزاد ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ دل میں سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے سوالات و جوابات، ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور اس کو اللہ کے نبی نے رہا کر دیا، آزاد کر دیا۔ اللہ جس کے دل کو پھیر دیتا ہے کوئی نہیں پھیر سکتا۔ اللہ جس کے دل کو پھیر کر دین میں لگا ڈالتا ہے، اللہ کے گھر تک پہنچنے کی توفیق دے دیتا ہے، تو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ بادشاہ سوچا میں قیدی بن کر آیا، ان کا چہرہ بھی دیکھنے نہیں چاہا، اس کے باوجود بھی مجھے اس نے چھوڑ دیا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آخر چہرہ کیسے ہے؟ جاتے ہوئے دل میں آیا، وہاں سے جا کے دیکھ تو لوں صحیح۔ جس نے بار بار خالی دیکھنے بولتے تھے وہ آخری نبی کہتے، میں نے آج تک اس کا چہرہ دیکھا نہیں، اس کے سامنے بیٹھا بار بار بولا تب بھی میں دیکھا نہیں، تو کم از کم جاتے ہوئے ایک مرتبہ پلٹ کے تو دیکھ لوں۔ جا رہے ہیں، پلٹ کو دیکھے، اللہ ان کے دل کو پھیرنا تھا۔ حضرت عمر نکلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو قلم کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، اور اللہ نے ان کا دل ایسا پھیر دیا، کہا کہ تو حضور، کسی نے کہا تو نبی کو قتل کرنے جا رہا ہے، تیری بہن ارگونی کا تو خبر لے۔ دیکھا بہن کو بہت مارا، کیا پڑھ رہے تھے؟ چھپا، حضرت کا پاک کو چھپا، کہا کہ تو ناپاک ہے، یہ قرآن کریم تجھے چھوڑ نہیں سکتا۔ دل کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ سردار نے وہاں سے الٹ کر دیکھا کہ نبی کا چہرہ وہ چہرہ ہے کہ انہیں بار بار دیکھنے بولا، میں نے نہیں دیکھا، دیکھنا تھا۔ دیکھے ایمان دل میں گھٹتا گیا، انہیں جانا شروع ہوا، لیکن ایمان کھینچ کے ادھر نہ، کہ واقعی آخری نبی وہ محمد جس نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کہا ہے، واقعی وہ آخری نبی ہے۔ انہیں دل میں تسلی ہو گئی، دل میں تھام لیا کہ آخری نبی یہی محمد جو بار بار کہتے تھے میرا چہرہ دیکھ لے۔ دیکھ تو لیا میں صحیح، اب دل ادھر جانے کو تو نہیں کرتا، ادھر پھرنے کو کرتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بادشاہ جو حضور کے چہرہ کو دیکھنا نہ پسند کرتے تھے، تو واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا، میں کلمہ پڑھ لوں، کیونکہ جب سے میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا آپ کا دیوانہ بن گیا، آپ کے دین کا دیوانہ بن گیا، آپ کے ایک اللہ کو ماننے کے لیے دیوانہ بن گیا، میں تو تیار ہو گیا، مجھے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا دیا۔